سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ 1925 میں پیدا ہوا، 6 سال کی عمر میں ولی عہد بنا اور 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست تھا۔ یورپی پریس اسے امریکن گورنر کہتا تھا۔ وہ امریکی وفاداری میں بہت آگے چلا گیا۔ امریکہ نے اسے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا حکم دیا، اور اس نے ایران میں داڑھی اور پردہ پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تھی تو پولیس سرِ عام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام زنانہ سکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجوں میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی، اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ کے زمانے میں 2 جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی، بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 42,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا، اور اسے امریکہ سے جو ہدیات ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کرتا تھا۔ لیکن پھر شاہ کی امریکہ نواز پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ نے 12 شہروں میں مارشل لا لگا دیا۔ عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت شاہ پر بختیار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا امریکہ اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن یوں ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کے حدود سے نکلا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لی۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر مکسیکو۔ وہ اس دوران امریکہ سے مسلسل مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس تک سیز کر دیے۔ آخر میں انوار السادات کام آیا، اور اس نے اسے پناہ دے دی۔ جولائی 1980 میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا کوئی نہ تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے، لہٰذا اسے اس کے بیڈ روم میں ہی امانتاً دفن کر دیا گیا۔ یہ صرف رضا شاہ پہلوی کی کہانی نہیں، امریکہ کا ہر دوست حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔ آپ اناستاسیو کی مثال لیجئے۔ وہ نکاراگو میں امریکی ایجنٹ تھا۔ نکاراگو میں کمیونزم کی تاریخ شروع ہوئی تو امریکہ نے اناستاسیو کو ڈالر اور اسلحہ دے کر کمیونزم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تاسیسو امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑتا رہا۔ 1979 میں نکاراگو میں اس کے لیے حالات مشکل ہو گئے۔ وہ ملک سے فرار ہوا، لیکن یوں ہی اس نے نکاراگو سے بغیر قدم رکھا۔ امریکہ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے امریکہ آنے کی کوشش کی، لیکن امریکی حکومت نے اجازت نہ دی۔ یوں اناستاسیو جنگلوں اور غاروں میں چھپ کر زندگی گزارنے لگا۔ وہ 1980 میں اسی پریشانی کے عالم میں انتقال کر گیا، اور اس کے چند قریبی دوستوں نے اسے پیراگوئے کے شہر اسنشن میں دفن کر دیا۔ آج لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں۔ چلی کے آمر جنرل اگارتے گستو پنوشے نے 1973 میں CIA کی مدد سے جنرل الینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا۔ پنوشے نے اقتدار میں آتے ہی چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ پنوشے 1990 تک چلی پر حکمران رہا۔ ان 17 برسوں میں پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر ہزاروں شہری قتل کرائے، امریکہ کی ناپسندیدہ تنظیموں پر پابندی لگائی، اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں کے انسانی حقوق غصب کیا۔ عوام 1990 میں پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مارچ 1990 میں لندن فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن آتے ہی برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا اور اسے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس نے اس ناروا سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دینے کی زحمت نہ کی۔ برطانوی حکومت نے اسے 2000 میں چلی کے حوالے کر دیا۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ 3 دسمبر 2006 کو اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کی موت پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئی، جبکہ
امریکی حکومت نے ایک سطر کا تعزیتی پیغام تک جاری نہ کیا۔ صدام حسین کی کہانی تو پوری دنیا جانتی ہے۔ انقلاب ایران کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدام حسین نے امریکہ کی اما پر 22 ستمبر 1980 کو ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 20 اگست 1988 تک 8 سال جاری رہی اور اس میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور 20 لاکھ زخمی ہوئے۔ صدام حسین نے 1990 تک امریکہ کا دوست رہا، لیکن پھر امریکہ نے تیل کے لالچ میں عراق پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں 86,000 عراقی شہری شہید ہوئے۔ 2003 میں امریکہ نے ایک بار پھر عراق پر حملہ کیا۔ صدام حسین گرفتار ہوا اور امریکی ہدایت پر اسے 30 دسمبر 2006 کو بغداد میں پھانسی دے دی گئی۔ شاہ ایران سے لے کر صدام حسین تک امریکی تاریخ دوست کشی کی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ امریکی اپنی خارجہ پالیسی کو ڈسپوزیبل ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ ان کا فلسفہ ہے خریدو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ امریکی قوم بلیڈ قند ہونے سے پہلے بیوی بدل لیتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اپنے دوستوں کو کاغذ کے گلاس، پلیٹ، ٹیشو اور گندی جراب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ ہمیشہ کیس ٹو کیس اور پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چلتے ہیں، جنرل رضا شاہ پہلوی ہوں یا جنرل صدام حسین۔ یہ لوگ اس وقت انہیں دوست سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اور جس دن انہیں محسوس ہوتا ہے یہ شخص ان کی ذمہ داری بنتا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کی قبروں تک پر سابق کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے امریکی دوستی اور اس کا انجام، اور امریکہ پچھلے 214 برس سے دوستی کے اس فلسفے پر کاربند ہے، اور اس نے آج تک کسی شخص کے لیے اپنی یہ پالیسی نہیں بدلی۔ لیکن ہمارے مہربان یہ سمجھ رہے ہیں امریکہ نے اپنا سارا فلسفہ بدل لیا ہے، اور وہ اب بحر عرب کے آخری سیل اور بحر اقوانوس کی آخری لہر تک ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارے یہ دوست بھول گئے ہیں وہ امریکی جو اپنی ماں، اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بحرانوں میں ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ امریکہ ڈوبتے سورج کی زمین ہے، اور ڈوبتے سورجوں کے بیٹے ہمیشہ چڑھتے سورجوں کے دوست ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے مہربانوں کا سورج ڈوب رہا ہے، لہذا امریکہ کی وفاداریوں کا رخ بھی بدل رہا ہے۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد نیا کپ، نئی پلیٹ اور نیا گلاس ہوگا۔